اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا ہلاک نہیں کرتا، جیسا کہ یہی بات سورہ فاطر آیت نمبر 42، سورہ نحل آیت نمبر 62، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 اور سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9 وغیرہ میں بیان کی گئی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی ہر انسان اور جن کے ان کے باہمی درجات میں عملوں کے مطابق فرق تفاوت ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آپ کا رب بالکل غنی ہی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ وہ غنی بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے، ان کا محتاج ہے، نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے، نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رسا، لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں، رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کر کھڑا کیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے جو تم جیسی نہ ہو۔ مزید ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 133، سورہ ابراہیم آیت نمبر 20، سورہ فاطر آیت نمبر 15 اور 17، سورہ محمد آیت نمبر 38۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے، تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد قیامت ہے، تم عاجز نہیں کر سکتے کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع ہوگا۔ کہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سخت وعید ہے، جیسا کہ اگلے الفاظ سے واضح ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 21۔ جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور اس کی فتح کے بعد عرب قبائل جوق در جوق مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔
اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔